السلام علیکم، گڈ مارننگ صاحبال، صبح خیر، جاگو صاحبال، عید مبارک۔ آج کے اسپیشل پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری نجیب احمد، جو کہ فائنانس سیکرٹری ہیں صاحبال پریس کلب رجسٹرڈ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیورو چیف ہیں بول نیوز کے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو صاحبال کی ساری عوام کو میری طرف سے بھی عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک جی۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو عید کیسے گزر رہی ہے؟ ماشاءاللہ جی، عید ویسے تو بچوں کی ہی ہوتی ہے، لیکن عید ہی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عیدوں کو عید ہی کی طرح مناؤ۔ خوشی کا یہ دن ہے، اور خوشی کے تہوار کو خوشی کی طرح ہی منانا چاہیے۔ کیا مصروفیت ہوتی ہے عید پر؟ کیونکہ بڑی عید ہے، اور بڑی عید پر آپ کو پتہ ہے کہ دعوتیں وغیرہ، مختلف قسم کے پکوان، مزیدار ڈشز، سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں؟ جی، بڑی عید پہ تو ویسے چھوٹی عید سے جو ہے نا وہ زیادہ کام ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے صبح تو کسائی کا جو ارینجمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور اچھے کسائی کا مل جانا اور صحیح کٹنگ ہو جانا جو ہے وہ بکرے کی، یہ بڑے ایک جو ہے نا وہ ٹاسک ہوتا ہے۔ پھر یہ کیونکہ روزہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے اس دن، اور جس نے قربانی کرنی ہے اس نے پھر اسی گوشت کو پکا کے پھر وہ روزہ بھی کھولا جاتا ہے، تو زبردست ہے جی۔ پھر اس کے بعد مہمانوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک عید کی رات کا جو ڈنر ہے وہ ساری فیملی کا اکٹھا ڈنر ہوتا ہے، تو پھر اس کی ایک تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ تو دن ماشاءاللہ سارا ہی جو ہے وہ گہما گہمی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ملنے کے لیے آ جاتا ہے، اور اگر کوئی ملنے کے لیے نہ آئے تو میری بھی پریفرنس ہوتی ہے کہ میں بھی کسی نہ کسی کو ضرور ملنے کے لیے اس دن کو جاؤں، سو کے نہ گزاروں اس دن کو۔ بڑی ہیکٹک روٹین ہوتی ہے خاص طور پہ بڑی عید پر۔ اچھا، عید الاضحیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو عید الاضحیٰ میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جانور خریدتے ہیں قربانی کے لیے، اور پھر قربانی کے جانوروں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور پھر بہت سے ایسے انسیڈنٹ بھی پیش آ جاتے ہیں، جیسا کہ کبھی ایسا ہوا کہ قربانی کا جانور بھاگ گیا ہو، یا وہ بڑی مشکل سے کسائی کو مشکل پیش آ رہی ہو اس کو گرانے میں۔ کبھی آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ کبھی آپ کا جانور کبھی قربانی کا بھاگ گیا ہو، یا کسائی کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہو اس کو گرانے میں؟ کوئی ایسا دلچسپ قسم کا واقعہ قربانی کا ہے تو بتائیے۔ جی، اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے نا، وہ کچھ سال پہلے ایک ہم نے بلیک کلر کا آکس تھا، تو وہ جب ہم نے پرچیزنگ اس کی تو اس وقت تو وہ نارملی بیہیو کر رہا تھا، لیکن جب ہم اسے لے آئے ہیں تو وہ تو ہمیں پاس نہ کسی کو بھی لگنے دے، اور جیسے ہی کوئی پاس جائے تو ایک وہ خاص سی پھنکار جو ہوتی ہے نا وہ کرے، اور ایک وہ پوزیشن بنا لے نا ٹکر مارنے کی کہ اگر میرے پاس کوئی آیا تو میں اسے ماروں گا۔ تو وہ جب دن عید کا آیا ہے تو پہلے تو وہ میرا ایک ملازم تھا، وہ اسے سنبھال رہا تھا، وہی کرتا تھا، وہی پاس اس کے جاتا تھا، باقی وہ کسی کو پاس نہیں آنے دیتا تھا۔ لیکن جب عید کا دن آیا تو وہ اس دن بھی جو ہے نا وہ کسائی کے بھی قابو آنا اس کا جو ہے نا مشکل ہو گیا۔ ایک دفعہ اس نے جب گرایا ہے وہ اٹھ کے دوبارہ کھڑا ہو گیا، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اگر ایک دفعہ جانور کو آپ گرا دیں اور وہ اٹھ کے دوبارہ کھڑا ہو جائے تو وہ بڑا ایک جو ہے نا، بچے وغیرہ بھی کیونکہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اب قربانی ہونی ہے، تو وہ ایک محلے میں بھی جو ہے نا بھاگ دوڑ بچے کے بھی جانور دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ لیکن کیونکہ میرا وہ کسائی بھی کافی پروفیشنل تھا تو وہ پھر کامیاب اس کو دوبارہ گرانے میں ہو گیا، اور پھر وہ اس پہ جو بھی تکبیر پڑھ کے اس کو اللہ کے حوالے ہم نے کیا۔ جی، کسائی بھی آپ نے عرصہ دراز سے ایک ہی رکھا ہوا ہے؟ جی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ میرا خیال ہے نسل در نسل سے جو ہے نا جی وہ ہمارے کسائی ہیں۔ ایون کہ ابھی شاید میں نماز پڑھنے کے لیے ادھر ہوتا ہوں جب وہ ہمارے دروازے پہ کسائی آ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ یعنی کہ مجھ سے بھی پہلے نماز پڑھ کے جو ہے عید کی وہ آ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بس ان کے ساتھ بھی ایک ہمارا پرانا ریلیشن کیونکہ چلا آ رہا ہے، میرے دادا ابو، میرے والد صاحب، اور وہ پھر اس لیے ان کی پریفرنس بھی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم چودھری نجیب صاحب کے گھر جا کے قربانی کر کے پھر آگے کہیں پہ بھی جائیں، تو کیونکہ وہ سارا سال بھی اس کے ساتھ ریلیشن رہتا ہے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ہمیں اس دن، حالانکہ ان کی بڑی مانگ ہوتی ہے اس دن، اور ان لوگوں کو اس دن قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی پریفرنس ہوتی ہے کہ نہیں، سب سے پہلے آپ کے گھر آنا ہے، آپ کا کر کے پھر آگے کہیں جانا ہے۔ اچھا، عید کے موقع پر آپ صاحبال کی عوام کو کیا میسیج دیں گے؟
جی بالکل، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور میں اس موقع پر جو ہے وہ ساہیوال کی عوام کو یہی پیغام دوں گا کہ اس عید پر غریبوں کو ضرور یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا. اور جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ضرور کریں، اور یہ بلا تمیز اس چیز کے 3 حصے کریں. ایسے نہ کریں کہ جو ہڈیوں والا گوشت ہے وہ غریبوں کے لیے رکھ دیا جائے، اور جو اچھا قیمے والا گوشت ہے وہ اپنے لیے فریج میں رکھ لیں. خود بھی کھائیں. دیکھیں اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خود بھی کھانا چاہیے، سارا تقسیم بھی نہیں کرنا چاہیے. میں اس کے بھی مخالف ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جی سارا ہی تقسیم کر دیا، ایک بوٹی بھی گھر میں نہیں رکھی، تو وہ بھی بات غلط ہے. سنت کو اپناتے ہوئے اس کو 3 حصوں میں برابر تقسیم کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں، غریب لوگوں اور اپنے لیے ضرور رکھنا چاہیے. فائنانس سیکرٹری ہیں ساہیوال پریس کلب رجسٹرڈ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بول نیوز کے یہ بیورو چیف ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے ہمیں وقت دیا. جناب عید الاضحیٰ کے حوالے سے جاگو ساہیوال کا یہ خصوصی پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ مجھے اس کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آپ سے میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کروں گا ملاقات. عید مبارک، گڈ مارننگ، اللہ حافظ.